ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ۔ انتہائی بسط ادب و احترام دعوت پیش کر رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم شخصیت، بین الاقوامی خطیب، خطیب اہل سنت، مقرر شعلہ بیان، حضرت مولانا علامہ یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم۔ یہ اعلان ہو رہا ہے اتنا لمبا چوڑا یا جان بوجھ کے؟ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے،
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے واجب الاحترام، اس کو بند کرو یار، ڈسٹرب کرے گا۔ نہیں وہ گئے ہوتے تو بند ہو گیا ہوتا نا، اس کو ابھی جلد یاد آئی، قرآن کو جلد کرانا ہے، اعلان کرنا ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد اعزاز، ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین علاقہ، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، آج 17 مارچ سن 2019 کو آپ حضرات کے اس علاقہ گکھل ضلع چکوال میں محترم جناب حاجی محمد شفیع صاحب اور برادرم جابر شہزاد صاحب اور دیگر دوستوں کی خواہش پر، حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ادھر نہیں دیکھنا، میں مہمان ہوں آپ کا، میری طرف توجہ رکھے۔ یا تو ادھر کنات لگا دے، کوئی ادھر سے چاول تو نہیں آنے، پھر ادھر کیا دیکھتے ہیں۔ میں پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد میں آیا ہوں، اس لیے آپ اکثر لوگ میرے مزاج اور میرے انداز سے واقف نہیں ہیں۔ میں زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں، باذوق آدمی ہوں اور باذوق مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر مجھے آپ دل سے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ انشاءاللہ یہ تھوڑا ذرا ان کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے نا جی، اتنا جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر میں بدمزہ ہو جاتا ہوں کہ یار یہ شاید توجہ نہیں کر رہے۔ میرا ایک اپنا انداز ہے، اس لیے میں شروع میں تھوڑا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں دل سے بولتا ہوں پر دل میں اتارتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ پوری توجہ رکھیں گے تو میں
اپنی بیماری اور گلے کے گلے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ بول جاؤں گا انشاءاللہ. توجہ رہے گی؟ میرے دوستو، عنوان جو مجھے دیا گیا کہ عظمت صحابہ کا پرچار کرنا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے صحابہ کا پرچار کرنا تو میرے جیسے طفل مکتب کے بس کا روگ ہی نہیں. چلو آؤ میں آج صحابہ کے سردار کا پرچار کرتا ہوں. جو جاگ رہے ہیں وہ کہتے سبحان اللہ. میرے دوستو، گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی خلوت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی تھی. پوری توجہ چاہوں گا. اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی تھی. اچانک آسمان پہ نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. طیبہ کائنات کی نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، جھل ملا رہے ہیں، تل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو طیبہ کائنات نے فوراً اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ جو آسمان پہ ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ عالم الغیب ہوں، ابھی بتاتا ہوں کتنے ہیں. کوئی ایک دو کو میری بات سمجھ آئے گی. عائشہ جن کو آئے گی ان کی زبان سے پھر سبحان اللہ بھی آئے گی. عائشہ توحید کی جھلک دے کے آگے گزرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر سے جب طیبہ کائنات نے، طاہرہ کائنات نے، عابدہ کائنات نے، زاہدہ کائنات نے، عتیقہ کائنات نے، عفیفہ کائنات نے، حبیب خدا نے، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا اللہ کے پیغمبر ان ستاروں کی تعداد کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں، ابھی بتاتا ہوں یہ کتنے ہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے، تحقیق کہتی ہے، سیر کہتی ہے، روایات کہتی ہے، محقق، مصنف، مدقق، مورخ، محدث، مفسر، تمام علماء اولیاء لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ واللہ عالم انا لا ادری، اللہ جانتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، لیکن ہاں میں اپنے ایک گیس بتاتا ہوں، میں اپنے ایک آئیڈیا بتاتا ہوں، میں اپنے ایک تخیل و تصور بتاتا ہوں کہ یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں. اگر کوئی انسان ان کو گننا چاہے وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے، ہند سے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ستاروں کو تعداد میں لانا کسی کے پاس کا روگ نہیں. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے حبداروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے راج دلاروں میں، آپ کے ان سارے پیاروں میں کوئی ایسا بھی ہے
کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ کے نبی، آپ کے یاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً پوری توجہ رہے، فوراً فعل بدی جواب دیا، سوچو بچار کر کے نہیں، سر کھجا کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، کلکولیٹ کر کے نہیں، فعل بدی کہا، ہاں عائشہ میرے یاروں میں، میری جماعت میں، میرے پیروکاروں میں، میرے حبداروں اور میرے جانثاروں میں، توجہ میری طرف رہے، میرے پیروکاروں اور میرے جانثاروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پہ ہنسی کی کرن رقصہ نظر نہیں آئی؟ عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تیری جبین پہ مسرت کے آثار نمایاں نظر نہیں آئے؟ عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تو نے خاموشی تاریک کس لیے کر لی؟ عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تو نے سوال و جواب کے سلسلے کو منقطع کیوں کر دیا؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، گوگل والو میرے بات پہ توجہ کرنا اور دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا۔ طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ حضور نے پوچھا، عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے نبی میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی شاید آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے حبداروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے راج دلاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں اول، اطاعت میں اول، ریاضت میں اول، عبادت میں اول اور تلاوت میں اول، جستجو میں اول، حمد و ثنا میں اول، تمجید و تقدیس میں اول، تسبیح و تحلیل میں اول، ایثار و جذبہ میں اول، قربانی میں اول۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا۔ میں آج سمجھ گئی میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا، عمر میرے باپ ابو بکر سے آگے نکل گیا۔ تو گھکل والو پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو، تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ پیغمبر نے کہا، عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ ماشاءاللہ میرے نام کے نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کئی لوگوں کو میرے نام سے شوگر ہو جاتی ہے، میں کسی کو بیمار نہیں کرنا چاہتا، کئیوں کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کئی بیچارے مرنے پہ آ جاتے ہیں بیچارے، اس لیے میں ویسے زندہ باد ہوں الحمدللہ۔ میرا نام یحییٰ ہے، علماء سے پوچھو یحییٰ کا معنی ہی ہوتا ہے زندہ باد۔ اللہ نے تو میرا نام ہی ایسا رکھ دیا ہے، جو بھی میرا نام لے گا وہ زندہ باد کہے گا، اس لیے مجھے اپنے نعروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ، رسول، صحابہ، اہل بیت کے نعرے اور اپنے اکابر کے نعرے، حضرت قاضی صاحب کے نعرے، ہاں وہ لوگ جن کی خدمات ہیں، ہم تو آج ان کا نام لے کے گھوم رہے ہیں۔ خدمات تو ان بزرگوں کی ہے جنہوں نے تن من دھن کی قربانیاں دے کر تم میں یہ جذبہ زندہ کیا۔ توجہ کرنا، میں آخر میں اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا، میں عنوان کی طرف چلتا ہوں، اگر آپ کی پوری توجہ رہے تو رب کائنات کے پیغمبر نے کہا، عائشہ پوری توجہ، عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟
اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، کلام محمد سے سن، بیان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آؤ میں تمہیں تھوڑا سا اس رات کے تارے دکھاؤں۔ جو زندہ بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جو جاگ رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، جن کو اللہ نے زبان مفت میں دی ہے، سولر یا بیٹری پہ نہیں چلتی، وہ کہیں سبحان اللہ، جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے سے شرماتے نہیں ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ کچھ لوگ اللہ کے گھر میں آ کے وی آئی پی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہم نے سبحان اللہ کہا تو ہماری توہین ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ کے گھر میں آ کے تو اللہ کو یاد کر لیا کرو، باہر تو تمہیں یاد ہوتا ہی نہیں، نہ دکان میں، نہ کاروبار میں، نہ سیاست میں، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، نہ تجارت میں، نہ شادی میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ عید میں، نہ بارات میں، نہ میلے میں، نہ ٹھیلے میں، نہ بازار میں، نہ ہوٹل میں، کہیں تمہیں رب یاد نہیں ہوتا۔ کم از کم رب جب تمہیں کان سے پکڑ کر اپنے گھر بٹھا دیتا ہے تب تو یاد کر لیا۔ توجہ ہے میرے دوستو؟ آؤ اللہ کے پیغمبر کا جواب سنو۔ کائنات کے رب کے پیغمبر نے کہا، عائشہ اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں علماء سے کہا کرتا ہوں، خطباء سے کہا کرتا ہوں، شعراء سے کہا کرتا ہوں، اہل علم، اہل دل، اہل ذوق، اہل نظر، اہل فکر، اہل عمق سے کہا کرتا ہوں، جو گہرائی اور ڈیپ تک جاتے ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ کبھی اکیلے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے اس جملے پہ غور تو کرنا کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف۔ کون عمر؟ جس کو مانگنے کے لیے پیغمبر حتیم کعبہ میں جھولی پھیلا کے روتا نظر آئے۔ کون عمر کہ جس کو مانگنے کے لیے میرا نبی آدھی آدھی رات کو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر آنسو بہاتا نظر آئے۔ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر رب سے بار بار باتیں کرتا نظر آئے۔ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو آسمان کے فرشتے بھی نعرے لگاتے نظر آئے۔ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھلتا نظر آئے۔ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے کی دہلیز پر رب کی توحید کے سجدے شروع ہوتے نظر آئے۔ وہ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو اسلام کو طاقت و قوت ملتی نظر آئے۔ کون عمر جو کلمہ پڑھے تو صحابہ میں ایک جذبہ جمع ابھرتا نظر آئے۔ کون عمر جو زمین پہ بولے اللہ اس کے بول قرآن بناتا نظر آئے۔ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جس گلی سے تو گزرے گا شیطان کبھی نہیں گزرے گا۔ کون عمر جو زمین پہ نبی کو پردے کا مشورہ دے اللہ اس کے مشورے کو قیامت تک شریعت بناتا نظر آئے۔ کون عمر جو مقام ابراہیم پر نفل کا ارادہ کرے اللہ اس کے ارادے کو قیامت تک حج کا حصہ بناتا نظر آئے۔ وہ کون عمر جو دریاؤں کو چٹ لکھے دریا بھی اس کا حیا کرتے نظر آئے۔ کون عمر جو زمین کے زلزلے پہ درہ مارے تو زمین بھی اس کے آرڈر کو مان کر زلزلوں کو روکتی نظر آئے۔ کون عمر جو دریا آگ کو آرڈر دے آگ بھی آرڈر مان کر غاروں میں واپس جاتی نظر آئے۔ کون عمر جو جنگل کے درندوں کو آرڈر دے جنگل کے درندے بھی اس کا آرڈر مانتے نظر آئے۔ کون عمر جو منبر پہ بیٹھ کے جملہ کہے ہوا غلامی کر کے اس کے جملے کو کئی میل دور پہنچاتی نظر آئے۔ وہ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اگر کھلا ہوتا اس کے سر پہ نبوت کا تاج آتا۔ کون عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب کسی کا باپ مرے بچے روتے ہیں بچہ مرے باپ روتا ہے جب تو مرے گا میرا اسلام روئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان فاروق اعظم، سچے قائد سچے رہبر، سچے قائد سچے رہبر، حق کی
راشدہ. یہی نعرہ ایک دفعہ گونج کے سناؤ. خلافت راشدہ. خلافت راشدہ. خلافت راشدہ. میرے دوستو، وہ عمر، میں یہ جملے علماء کو دے رہا تھا، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا تو سر. پیدا کیا بزرگوں کی محنت ہے، بس ہیں انگارے، ہیں انگارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ میں نے رات بھی جلسے میں کہا میں پورا ملک گھومتا ہوں، الحمدللہ پوری دنیا گھومتا ہوں. 60-70 سے زیادہ ملکوں میں اللہ مجھے لے گیا. پورا یورپ، پورا عرب، پورا عجم، پورا کینیڈا، پورا افریقہ، پورا بر اعظم، بر صغیر، ایشیا، ساری دنیا گھوم کے آیا ہوں. لیکن کعبے کے رب کی قسم، جو محنت قاضی صاحب نے آپ پہ کر چھوڑی ہے کہیں نظر نہیں آئی. جب تک سورج چاند رہے گا خلافت راشدہ. الحمدللہ دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ حضرت قاضی صاحب کی قبر کو جنت کے نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. انہوں نے ایسی محنت کر دی ہے، ایسی محنت کر دی ہے کہ صحابہ کی اور خاص طور پہ حق چار یار کی محبت تو گھول گھول کے تمہیں پلا دی ہے اور تمہاری اگلی نسلوں میں بھی منتقل کر دی ہے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور حضرت مولانا قاضی ظہور حسین صاحب جو اس وقت آپ کے رہبر ہیں، اللہ ان کی ہمت میں، طاقت میں، قوت میں، سقت میں، جرت میں مزید اضافہ فرمائے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے نام کو اسی طرح لے کر آگے چل رہے ہیں. اللہ ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرمائے. توجہ کرنا، میں کہہ رہا تھا کہ میں علماء سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جو علماء، جو خطبہ. اٹھا دو اس بچے کو، کیا مسئلہ ہے؟ تم نے جانا تو تم چلے جاؤ، پھر یہ ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ. بٹھا دو نا اس کو. توجہ ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں. میرے پاس کوئی کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے کہ میں بٹن چلاؤں اور وہ چل پڑے. جگر کا خون لگتا ہے اور اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر بڑا دل دکھتا ہے. ہاں توجہ ہے؟ جن کی ہے گونج کے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا، آدھے گھنٹے سے اوپر میرا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا پہلے سانس میں. تو 10 منٹ میرے رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں 20 منٹ لگا دوں گا. ہاں لیکن ڈسٹرب نہیں کرنا، توجہ رہے. میں علماء سے کہا کرتا ہوں کہ جو اس جملے پر بڑی آسانی سے آگے گزر جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں کہا کرتا ہوں کبھی اکیلے بیٹھ کر ذرا غور تو کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ عمر کے لیے وہ جملہ کہ عمر جیسے عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں. آؤ اس رات میں ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا ہے کیا کہ یہ ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. ایک رات عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی. اب یہ وہ رات ہے جب میرا پیغمبر اپنے بستر پہ میں استراحت ہے اور اسد اللہ الغالب ابو تراب شوہر زہرا گوہر زہرا جوہر زہرا ابو الحسن والحسین جنت کے شہزادوں کے باپ ابو تراب ولیوں کے ولی حق کے جلی جناب علی المرتضی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی پیغمبر کے ساتھ اسی گھر میں محو استراحت ہے. آدھی رات کا وقت ہے. اچانک کانوں میں شور آیا. اچانک کانوں میں شور آیا. علی شیر خدا اٹھے، گلی سے جھانک کے دیکھا کہ باہر کیا ہے. باہر دیکھا کہ 100 کافر مشرکین مکہ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ آج کی رات محمد کی آخری رات ہے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب علی شیر خدا
دوڑے, بھاگ کے آئے, آ کے پیغمبر کو جگایا, پیغمبر کو مفت والے بولیں, پیغمبر کو جگایا. میں اس لیے زور دے رہا ہوں اس جملے پر کہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ایک نے جگایا ایک نے سلایا, لیکن ایک اور راز سے بھی آج پردہ اٹھاؤں گا. کچھ خطیب تو بیچارے کم علمی کی بنا پر اس کو بھی شان بڑھانے گھٹانے کے چکر میں لے جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں نہیں, نہ جگانے والے کا شان کم نہ سلانے والے کا شان بڑھا سلانے سے, بلکہ وہ دونوں کی اپنی اپنی ڈیوٹی تھی. جگانے والے کی ڈیوٹی جگانی تھی, سلانے والے کی ڈیوٹی سلانے تھی. دونوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کی. اب پیغمبر کو جگایا, حضور جاگے, اور علی شیر خدا سے پوچھا, علی کیا ہوا؟ علی شیر خدا نے کہا, علی ڈالوں گا آج, رہے گی قیامت تک. اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے. رہے گی قیامت تک. چلو جن کو نہیں سمجھ آئی مزید کھول دوں. حدیث میں آتا ہے قیامت 10 محرم کو آئے گی. پھر سوچ لو مٹی کہاں کہاں پہ ہوگی. ہاں علی تماشا تو دیکھ, ان کے منہ میں ایسی مٹی ڈالوں گا آج, رہے گی قیامت تک. اب حضور نے مٹی اٹھائی, شاعت الوجوہ پڑھی, یوں ڈالی, اس دن سے کافر اندھے ہوئے, آج تک اندھے ہیں. نہ حق نظر آیا نہ حق سمجھ آیا. اب حضور نے علی شیر خدا کو کہا, آؤ میری چارپائی پہ لیٹ جاؤ, میری چادر اوڑھ کر. یہ علی کی بہت بڑی قربانی ہے. ہاں آج کوئی تمہیں کہے کہ مجھے کوئی مارنے آ رہا ہے, میں جا رہا ہوں, میری جگہ پہ تو سو جا, پتا چلے گا یہ سونا کتنا قیمتی تھا. علی شیر خدا, امام الاولیاء, شیر جلی, حق کے ولی, ابو تراب, ابو الحسن والحسین, شوہر زارا, جوہر زارا, گور زارا, جنت کے شہزادوں کا باپ, قاتل مرب, فاتح خیبر. ابو تراب نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا اور اس چارپائی پہ سو گئے جس چارپائی والے کو کافر مارنے آئے کھڑے تھے. یہ علی کا سونا بڑا قیمتی ہے. وہ سونا نیند کے لیے نہیں تھا, جان قربان کرنے کے لیے تھا. شان علی مرتضی, شان حیدر کرار, شان صحابہ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. اب علی شیر خدا آئے, سو گئے, چادر اوپر ڈالی. پوری توجہ, ایک دو جملے دے کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں, ٹائم ختم ہو گیا, ایکسٹرا چلا جا رہا ہوں. آپ کی توجہ کے ساتھ کہ علی سو گئے. تھوڑی دیر گزری, ابو جہل اینڈ کمپنی اپنے پیروکاروں سمیت, اپنے پیروکاروں سمیت اندر آئے. آ کر حضور کی چارپائی کے قریب دیکھا کوئی سویا ہوا ہے. ابو جہل نے سمجھا, پوری توجہ, خاص طور پہ جو اپنے آپ کو صحابہ کا نوکر کہتا ہوگا, اگر سچا ہوگا تو اس کی پوری توجہ ہوگی. اگر اس کے آنکھوں پر تعصب کا چشمہ نہیں ہوگا, بغض عباسی کا چشمہ نہیں ہوگا, تو وہ صحابہ کے ذکر پہ تڑپ اٹھے گا. ہاں, جو واقعی کسی بندے کا نوکر نہیں ہوگا, صحابہ کا نوکر ہوگا, وہ میرے اس جملے پہ تڑپ اٹھے گا. ہاں توجہ رہے. اب ابو جہل قریب آیا, اور قریب آ کر اس نے سمجھا کہ شاید نبی سوئے ہیں, تو اس نے قریب آ کر کہا, قم یا محمد, اے محمد اٹھو. پوری توجہ, اس نے آ کر کہا, قم یا محمد, اے محمد اٹھو. لیکن جب کپڑا ہٹایا, چادر چہرے سے ہٹائی, تو سامنے کیا دیکھا کہ جس کو میں نبی سمجھ رہا تھا وہ نبی نہیں, وہ تو علی ہے. وہ نبی نہیں, وہ تو, سارے بولو, وہ تو علی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ مسئلہ تو 1400 سال پہلے سے حل ہو گیا. پوری توجہ چاہوں گا اہل ذوق سے.
یہ مسئلہ 1400 سال پہلے حل ہو گیا کہ جس نے، پوری توجہ، جس نے پہلی دفعہ علی کو نبی سمجھا، بند کر دو، جس نے پہلی دفعہ علی کو نبی سمجھا، جس نے پہلی دفعہ علی کو، نہیں ہے توجہ، جس نے پہلی دفعہ علی کو نبی سمجھا وہ ابو جہل تھا۔ آج بھی اگر کوئی علی کو نبی سمجھے گا وہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے، محمد کا امتی نہیں ہو سکتا۔ اب توجہ، اگلا ایک جملہ دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جب دیکھا سامنے نبی ہے، علی ہے، میں نوکر، میں وقت پڑھدا، میں ٹھرا، میں وال پڑھدا سی، میں قربان، میں صحابہ دے جتیاں دے پیراں دی دھول تو قربان۔ ہاں توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے۔ میں جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں بابا جی وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میرا ریپیٹ کا عادت نہیں ہے۔ میں اگلا جملہ اس سے بھی بڑا جملہ تمہاری نظر کرتا ہوں، تمہاری محبت کو دیکھ کر اب پوری توجہ رہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ سامنے نبی نہیں علی ہے تو ابو جہل حیران، پریشان، سرگردان، پشیمان، انگوش پر دندان، عرق میں غرق، پسینے میں شرابور، لت پت، ہائے وائے میں مبتلا، لرزہ پر اندام ہو گیا، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، زلزلہ برپا ہوا۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ علی ہے نبی نہیں تو ابو جہل نے علی سے پوچھا علی نبی کہاں گئے؟ اس نے سمجھا یہ ہمارے ڈر سے تلواروں کو دیکھ کر، تیروں کو دیکھ کر، نیزوں کو دیکھ کر، برچھیوں کو دیکھ کر، تعداد کو دیکھ کر، سپاہیوں کو دیکھ کر، رہزنوں کو دیکھ کر، قریش کو دیکھ کر، کفار کو دیکھ کر، سرداروں کو دیکھ کر، وڈیروں کو دیکھ کر علی مروب ہو جائے گا اور یہ مجھے بتا دے گا کہ نبی کہاں ہے۔ لیکن آگے علی تھا، شیر جلی تھا، حق کا ولی تھا، نبی کا معتمد تھا، نبی کا داماد تھا، نبی کا یار تھا، نبی کا پیروکار تھا، نبی کا عہدیدار تھا، نبی کا وفادار تھا۔ وہ جان دے سکتا تھا لیکن نبوت کا راز نہیں دے سکتا تھا۔ توجہ رہے، میں اگلے جملے کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اگلا جملہ پوری توجہ۔ اب جب ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے، پوری تو وہ جا رہے ہیں، کچھ بانٹنے نہیں آئیں گے، میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر کب آؤں گا، مجھے دیکھو۔ اب جب ادھر دیکھتے نا کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، میری ذوق کی تار ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے پوری میں مزے لیتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اس لیے آپ بھی گفتگو کو انجوائے کیا کریں، ضائع نہ کیا کریں۔ اب ابو جہل نے پوچھا علی نبی کہاں گئے؟ پوری توجہ، ایک اور جملہ دینے چلا ہوں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، کیوں؟ پتہ تھا، پتہ تھا۔ حضور سارا شیڈول بتا کے گئے تھے، سارا روٹ حضور بتا کے گئے تھے۔ علی میں یہاں سے وہاں جاؤں گا، یار کو لے کے وہاں جاؤں گا، پھر وہاں سے وہاں جاؤں گا، تو بھی صبح جب اٹھنا یہ مکے والوں کی امانتیں پڑی ہیں، یہ تقسیم کر کے تو بھی وہاں آ جانا۔ مطلب کیا نکلا؟ حضور نے سارا شیڈول، سارا روٹ بتا دیا تھا۔ کیوں؟ حضور کو علی پہ اعتماد بھی تھا، ناز بھی تھا۔ علی نے یہ نہیں کہا پتہ نہیں۔ اگلا جملہ کہوں، دیکھتا ہوں صحابہ کے سچے عاشق کتنا انجوائے کرتے ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں، علی نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور علی نے تکیے کا در بھی نہیں کھولا۔ علی نے یہ نہیں کہا پتہ نہیں، بلکہ کیا کہا؟ ابو جہل نے جب پوچھا علی نبی کہاں گئے تو علی نے کہا وہ تو چلے گئے، وہ تو، پوری توجہ، وہ تو
چلے گئے. پھر ابو جہل نے پھر چکر دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہاں چلے گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں چلے گئے؟ علی نے کہا جہاں جانا تھا. ابو جہل نے پھر پوچھا کہاں جانا تھا؟ علی نے کہا جہاں چلے گئے. نہ جھوٹ بولا نہ جھوٹ بولا نہ تکیے کا در کھولا. راز بھی نہیں بتایا. ابو جہل کو الو کا پٹھا بھی بنا دیا. ہاں؟ چلا گئے. اس نے کہا نبی کہاں؟ علی نے کہا چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے. اب اگلا جملہ سن جس کے لیے میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ پچھلے جملے سے بھی قیمتی جملہ دینے چلا ہوں. ہاں صحابہ کے در کی نوکری کرنے چلا ہوں. تو ابو جہل نے اپنی فوج کو کہا ادھر آؤ, علی نہیں بتائے گا, یہ نبوت کا تربیت یافتہ ہے, یہ راز نہیں دے گا, جان دے دے گا, نبوت کا راز نہیں دے گا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. ابو جہل نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی آج کہاں گیا ہوگا. تو لوگ بھاگے اور ابو جہل سے کہا جلدی بتاؤ. ابو جہل کونے میں لے گیا اور کہنے لگا مکہ والوں میرے جملے کو ذرا توجہ سے سیو کرنا. ابو جہل کہنے لگا مکہ والوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مکے کی دھرتی پر ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں. شان صدیق اکبر, مقام صدیق اکبر. ابو جہل نے کہا مکہ والو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مکے کی دھرتی پر ابو بکر سے بڑا یار محمد کا کوئی نہیں. اب آؤ یہیں پہ جملہ دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ بھی 1400 سال پہلے ہو گیا کہ ابو جہل بھی, پوری توجہ میری طرف, خدا کے لیے پوری توجہ میری طرف. ہاں ابو جہل بھی ابو بکر کو محمد کا سچا یار مانتا تھا. اور آج جو ابو بکر کو محمد کا سچا یار نہ مانے وہ تو کفر میں ابو جہل کا بھی باپ نکلا. اب چلے حضور وائنڈ اپ کرتا ہوں. لمبا عنوان ہے, نیٹ پہ سن لینا, 2-2.5 گھنٹے کا ہے. میں اس کو مختصر کر کے کہیں پہ بات کنارے لگانے چلا ہوں. حضور چلے سیدھا در صدیق پر. سیدھا در, جو تھکے نہیں وہ بولے سیدھا در صدیق پر. دستک دی, آواز آئی من دق الباب. کون ہے دروازے پر؟ جواب ملا نا محمد الرسول اللہ. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر دوڑے آئے. پوری توجہ, آخری چند جملے ہیں میرے. ابو بکر دوڑے آئے, جوتا بھی نہیں پہنا, دروازہ کھولا, سامنے چودھری کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ نظر آیا. ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور رو کے کہا اللہ کے نبی یہ کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور میرے ماں باپ قربان, آدھی رات کو آپ چل کر میرے دروازے پر. حضور اگر کوئی کام تھا, مسئلہ تھا, کوئی بات تھی تو مجھے طلب فرماتے. کوئی نوکر چاکر ایلچی نمائندہ قاصد غلام بھیج کر مجھے طلب کرتے, میں سر کے بل چل کے آتا. آقا آپ کیوں میرے دروازے پر چل کے آئے؟ تو حضور نے جواب دیا سن تیرا ایمان تازہ ہو. اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں, میں تو کسی کا پابند ہوں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میں اپنی مرضی کا مالک نہیں, میں کسی کا پابند ہوں. جیسے جیسے وہ کہتا جاتا ہے ویسے ویسے میں کرتا جاتا ہوں. مجھے یہ آرڈر ہی نہیں تھا کہ تجھے بلاؤں, مجھے آرڈر تھا کہ چل کے خود تیرے در پہ آؤں. کیوں کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کے در پہ آئے نا تو اس چھوٹے کی عزت بڑھ جاتی ہے.
تیرے در پہ ایم پی اے آئے، ایم این اے آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، گورنر آئے، وزیر اعلیٰ آئے، وزیر اعظم آئے، صدر آئے، کوئی بھی تیرے در پہ آئے تو تو پھولے نہیں سماتا. چائے نہ بھی پینی ہو تو 10 دفعہ ہوٹل پہ چائے پینے جاتا ہے اور 10 لوگوں کو سناتا ہے وہ جی کل میرے پاس فلاں صاحب آ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے تعلقات تو بڑے وسیع ہیں. ہاں اس کی سلام دعا تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں اللہ نے کہا ابو بکر میں تیری عزت کو ایسا بڑھاؤں گا کہ تیرے در پہ اس کو بھیجوں گا جس سے بڑا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اب حضور آئے اور صدیق نے پوچھا حضور حکم کیسے آنا ہوا؟ بڑا مختصر کرتا ہوں. حضور نے کہا ابو بکر چلو چلنا ہے، چلو چلنا ہے، جاؤ تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھو، ورگردانی کر کے دیکھو، ائمہ سیر کو پڑھ کے دیکھو، مورخین کو کھنگال کے دیکھو. جب پیغمبر نے کہا نا ابو بکر چلو چلنا ہے، تاریخ آج بھی سونے کے پانی سے لکھتی ہے. ابو بکر نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیے، کوئی بحث و تمہیز نہیں کی، کوئی مکالمہ بازی نہیں کی، کوئی سوال و جواب نہیں کیا، کوئی بحث و تمہیز نہیں کی. یہ نہیں پوچھا آقا کہاں چلنا ہے، آدھی رات کو کیوں چلنا ہے، گھر کدھر کروں، بیوی بچے کدھر کروں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں کدھر کروں، بوڑھا ماں باپ کدھر کروں، حضور کاروبار کدھر کروں، گھر بار کدھر کروں. ایک جملہ نہیں کہا، حضور نے کہا چلنا ہے، ابو بکر چل پڑا. ابو بکر چل پڑا. اب چلتے 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 حضور نے کہا ابو بکر ذرا تیز چلو، دشمن پیچھے ہے، جلدی کر چلنا ہے اور غار تک پہنچنا ہے. ذرا تیز چلنے لگے، تھوڑی دیر آگے گئے. ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ذرا 1 منٹ روک کے میری بات تو سن لیں. حضور مسکرا پڑے اور مسکرا کر کہا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تمہیں کہا ہے تیز چلو، دشمن پیچھے ہے، اور تو کہتے میں روک کے تیری بات سنوں، کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی، حضور نے کہا ابو بکر چلتا بھی جا، بات کرتا بھی جا، میں تیری بات کو سنتا جاؤں گا. صدیق نے کہا اللہ کے نبی 1 منٹ کے لیے رک جائیں نہیں تو میری جان نکل جائے گی. حضور رکے اور روک کے پوچھا ابو بکر ایسا کیا ہوا کہ تیری جان نکلنے لگ گئی؟ گھر یاد آ گیا، بیوی بچے، بوڑھا ماں باپ، کاروبار، گھر کا مال و متاع، کیوں جان نکل رہی ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی وہ تو ساری کائنات میں آپ کے پاؤں کے قدموں کے تلووں کی دھول پہ قربان کر چکا، مجھے کوئی یاد نہیں آیا. میری جان اس لیے نکل رہی ہے کہ آپ جہاں چل رہے ہیں آپ کے قدموں کے نشانوں پر لہو کے قطرے نظر آ رہے ہیں، اور وہ لہو کے قطرے میری جان نکال رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں زخمی اور میں آپ کو پیدل چلنے دوں. آقا یہ ممکن نہیں. حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابو بکر پیدل میں چلوں تو کیا کروں، آدھی رات کو ان پہاڑوں ریگزاروں میں سواری کہاں سے لاؤں؟ ابو بکر بیٹھے اور بیٹھ کر کہا اللہ کے نبی اگر سواری نہیں تو کیا ہوا، آج ابو بکر کے بوڑھے کندھے محمد کی سواری بنے گئے. اب پوری توجہ وائنڈ اپ کرتا ہوں، کشتی کنارے لگانے چلا ہوں. حضور بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، حضور کو کندھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کے چل پڑا. اٹھا کے چل پڑے. اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کون چپ رہتا ہے. اٹھا کے دوڑ پڑے. ابھی بھی آدھے چپ ہے. اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں، اب دیکھتا ہوں کون صحابہ کے در کی نوکری کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زبان اس جملے پہ نہ بولے. ابو بکر نے نبوت کو اٹھایا اور اٹھا کے چلا نہیں، دوڑا نہیں، اڑ پڑا. اڑ پڑا. کیوں؟ میں نے تو تاریخ کی کتابوں میں کھنگال کے دیکھا ہے میرے نبی نے جس سواری پہ سواری کی وہ چلی نہیں، وہ اڑی ہے. وہ حلیمہ کی بیمار اونٹنی تھی تو بھی اڑنے لگ گئی. وہ براق کی سواری تھی تو بھی اڑنے لگ گئی. وہ ابو بکر کے کندھے تھے تو بھی اڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. اور میں یہ جملہ اپنے ایکسپیرینس کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ میرا ذاتی تجربہ ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ حج عمرے پہ گئے ہوں گے. اللہ مجھے بھی بہت دفعہ لے گیا. 15 دفعہ اللہ نے مجھے حج کرایا اور پچھلے مہینے 48واں عمرہ کر کے آیا ہوں.
अल्हम्दुलिल्लाह कोई 62-63 दफा मैं अल्लाह के घर का चक्कर लगा के आया हूँ, लेकिन ये बताना सिर्फ अपनी कोई तफाखुर के लिए नहीं, बल्कि इस मकसद के लिए कि आपको बात समझ आए। मैं भी तकरीबन 62-63 दफा मैं हो के आया हूँ वहां पे, लेकिन मैं भी 2-3 दफा सिर्फ गार तक पहुंच सका हूँ, हर दफा नहीं जा सका। क्यों? जब आदमी वहां जाता है ना, जियारत वाले ले जाते हैं तो आधे तो वहीं जाके ही पंचर हो जाते हैं। और नहीं जी नहीं, बड़ा उच्च है जी, और जी बड़ा सफर है जी, ओ जी पत्थर ने जी, ओ जी ऑक्सीजन कम है जी, ओ जी मैं गिट्टे गोडे दा मरीज हां जी, ओ जी मैं ते शुगर दा मरीज हां जी, ओ जी मैं ते हार्ट दा मरीज हां जी, ओ ते मैं ब्लड प्रेशर दा मरीज हां। बस जी मैं इत्थों खलो के वेख लिया है, मैं नहीं उत्ते तक जा सकता। हाँ, और जो आधे जाते हैं वो भी नीचे बकाले से मिनरल वाटर लेते हैं, जूस लेते हैं, खजूर लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, और दोस्तों से कहते हैं आओ यार इकट्ठे गपशप करते चलेंगे, उठते बैठते जाएंगे, सांस लेते जाएंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे। और तू जाए तो उठते बैठते, तू जाए तो सांस लेते, तू जाए तो जूस, फ्रूट, दूध, मक्खन, मलाई, खजूर और पानी पीते हुए। अबू बकर मैं तेरी वफा पे, अदा पे, हया पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तू अकेला भी नहीं था, नबुव्वत का बोझ कंधों पे था, और तू एक सांस में यहां से गया, गार के तहाने तक पहुंचा, रुका नहीं, सोया नहीं, बैठा नहीं, सांस नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, सस्ताया नहीं। तो फिर मैं क्यों ना कहूं वो नबुव्वत को उठा के चला नहीं, दौड़ा नहीं, ओढ़ पड़ा। क्योंकि नबुव्वत का बोझ उठा के पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। कोई ओढ़ के तो जा सकता है, चढ़ना आसान नहीं है। आखिरी जुमले की तरफ चलता हूं। मैंने शुरू में एक जुमला कहा था, आओ इस रात में ढूंढे कि इस रात में, पूरी तवज्जो मौलाना, इस रात में ऐसा है क्या जो एक रात उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। आओ अब उसी रात से पर्दा उठाऊं। और एक बात और, जो मैंने तुम्हें कहा था कि उसने जगाया क्यों, इसने सुलाया क्यों। ये दो जुमले दे के बात खत्म करने चला हूं। अगर आपकी तवज्जो है तो है, तवज्जो है तो फिर कह दो सुभान अल्लाह, गूंज के कह दो। अब मैं तुम्हें इस रात का वो कीमती जुमला बताने चला हूं जो एक जुमला उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गया। एक जुमला। मैंने बड़ा इस समंदर में गोते खाए, बड़ी गहराई तक, उमक तक, डीप तक गया, बड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश की कि इस रात में ऐसा है क्या कि जो उम्र की सारी उम्र को क्रॉस कर गया। तो मुझे जो जुमला मिला वो जुमला आपको हदिया करना चाहता हूं। वो जुमला इतना कीमती, जब सिद्दीक हुजूर को उठाकर गार के दरवाजे पे पहुंचे, हुजूर को, पूरी तवज्जो, हुजूर को कंधों से उतारा, और उतारते ही मैं क्या करता हूं, हक बनता था। अबू बकर कहता, हुजूर बूढ़ा आदमी हूं, नबुव्वत का बोझ कंधों पे था, पहाड़ की चढ़ाई थी, नीचे पत्थर चुभ रहे थे, ऊपर से ऑक्सीजन कम था, ऊपर आधी रात थी, अंधेरा था, नोकदार पत्थर नजर भी नहीं आ रहे थे। हुजूर थक गया हूं, इजाजत हो 2 मिनट आराम कर लूं। हुजूर थक गया हूं, इजाजत हो 2 मिनट सांस ले लूं। हुजूर थक गया हूं, इजाजत हो 2 मिनट कमर सीधी कर लूं। लेकिन अबू बकर मैं तेरे पाँव की धूल पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं। तूने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हुजूर मैं थक गया हूं, इजाजत हो तो आराम कर लूं, बल्कि उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम कर। अब हक तो बनता था कि अबू बकर कहता मैं थक गया हूं, क्योंकि उठा के तो खुद आया था ना। यूं नहीं कहा, उल्टा कहा, हुजूर आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। ये जुमला मुझे इतना कीमती नजर आया कि रब को भी पसंद आया होगा। वाह बूढ़ा शेरा, वाह अबू बकर, वाह बूढ़ा शेर, नबूवत को कंधों पे भी तूने उठाया,
पहाड़ पे भी तू चढ़ा, फिर भी ये नहीं कहा मैं थक गया हूँ, फिर भी कह रहे आका आप थक गए होंगे, मैं अंदर बिस्तर बनाता हूँ, आप आके आराम करें। हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा अबू बकर कैसी बातें कर रहे हो, बिस्तर कहाँ से लाओगे, हम तो घर से नहीं लाए थे। वो अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं थी, अबू बकर के बूढ़े कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बने। अब हुजूर ने कहा अबू बकर चलो अंदर चले, पूरी तवज्जो, चलो अंदर चले। अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी नहीं, आप जरा 2 मिनट रुके, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। हुजूर ने कहा वो क्यों? सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी कोई पता है अंदर कोई काला, कोई नीला, कोई पीला, कोई सावा, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा है अंदर बैठा हो इंतजार में, तो वो मुझे डसे आप तक नहीं आने दूंगा। हुजूर ने कहा जाओ। अबू बकर ने कहा 2 मिनट मैं अंदर जाके झाड़ू दे लूं, सफाई कर लूं, फिर बुलाता हूं। हुजूर ने फिर पूछा अबू बकर झाड़ू कहां से लाओगे, हम तो झाड़ू घर से नहीं लाए थे। अबू बकर ने फिर मुस्कुरा कर कहा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी, अबू बकर के कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं थे, अबू बकर की झोली बिस्तर बनेगा, अगर झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बनेगी। सिद्दीक अंदर गया और अंदर जाकर अपनी पगड़ी उतारी, झाड़ू बनाया, सफाई की, गंद बाहर फेंका, फिर देखा सुराख नजर आए, उसी पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर बच गए, रेदा के टुकड़े किए, सुराख बंद किए, सुराख फिर बच गए, कमीज के टुकड़े किए, सुराख फिर बंद किए, एक सुराख फिर भी बच गया, तो उस पे अपनी एड़ी रख दी, उस पे अपनी एड़ी रख दी और झोली फैलाई, झोली फैलाई, हुजूर को बुलाया, हुजूर बिस्तर बन गया, तशरीफ लाएं। हुजूर आए और अबू बकर की झोली में सर रखा और आके सो गए। आके बड़ा मकसद करता हूं, दरमियान में लंबी बातें थी, आके सो गए। जब सोए सिद्दीक की झोली में, पूरी तवज्जो मेरी तरफ देखना, जब हुजूर सिद्दीक की झोली में सर रख के सोए, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। अब झोली सदाकत की है, सर नबूवत का है। सर ईमान से बताओ दरमियान में कोई फासला है, कोई फासला है, तो फिर क्यों ना कहूं बिला फसल, बिला फसल। अब जब ये बिला फसल का मंजर बनाना, झोली सदाकत की, सर नबूवत का, फासला कोई नहीं, बिला फसल का नक्शा बन गया, तो अंदर काले को तकलीफ शुरू हो गई। अंदर वो काला सांप तड़पने फड़कने लगा कि ये क्या, कयामत तक झगड़ा तो इसी बिला फसल पे रहना है, और नबी सिद्दीक बिला फसल हो गए, भागूं दसूं फासला पैदा करूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, काला लईन दस्ता रहा, अबू बकर हंसता रहा। सिद्दीक ने ज़बाने हाल से कहा होगा सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को जवाल है। अबू बकर ने कहा होगा ज़बाने हाल से कि सो मेरे गनीम न भूल तू के सितम की शब को जवाल है, तेरा जुल्म जबर बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। काला डसते डसते थक गया, अबू बकर सहते सहते नहीं थका। काला डस डस के भाग गया, अबू बकर आज तक नहीं भागा। अब अबू बकर को जब काले सांप ने डसा और जहर चला पूरे जिस्म में फैला, जहर की शिद्दत से सर चकराया, आंखों से पानी बहा, आंखों से पानी बहा, सीधा रुखसारे नबूवत पे गिरा। हुजूर जागे। मैं इस मकाम पे एक जुमला कहा करता हूँ कि जब सिद्दीक की आंखों की शबनम के कतरे हुजूर के रुखसार जैसे फूलों जैसे रुखसारों पे गिरे, तो मंजर ऐसे था जैसे आधी रात को फूलों पे शबनम गिरती है। और जब फूलों पे शबनम गिरती है ना, तो कली खिल के फूल बन जाती है। हुजूर पे भी जब अबू बकर की आंखों की शबनम गिरी, हुजूर भी मुस्कुरा के उठ बैठे और पूछा, अबू बकर खैरियत क्या हुआ?
صدیق نے کہا ہوگا حضور بس کچھ نہیں، وہ ذرا آپ اور میں بلا فصل ہو گئے تھے، فاصلہ کوئی نہیں رہا تھا، بلا فصل ہو گئے تھے، تو کالے کو تکلیف شروع ہو گئی، اس نے کہا چلو فاصلہ پیدا کروں، تو حضور نے کہا اچھا پھر تو نے پاؤں ہٹایا نہیں؟ توجہ ایک جملہ دینے چلا ہوں، ابو بکر تو نے پاؤں ہٹایا نہیں؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی ہٹانا تو دور کی بات، میں نے تو پاؤں ہلایا ہی نہیں۔ حضور ہٹانا تو دور کی بات، میں نے تو پاؤں ہلایا نہیں۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا پاؤں ہلاتا ہوں ٹانگ ہلتی ہے، ٹانگ ہلتی ہے محبوب کی آنکھ کھلتی ہے، آنکھ کھلتی ہے نبی کا آرام جاتا ہے۔ میں تہیہ کر چکا تھا جان جاتی ہے تو جائے پر محمد کا آرام نہ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک دوست نے مجھے پہلے بھی کہا تھی کہ رحمان صاحب ان کی نانی اماں جو وفات پا گئی ہیں 2 دن پہلے، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سب حضرات ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں تاکہ اجتماعی دعا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بات اور آپ سے کرنی تھی، وقت کی قلت کی وجہ سے میں نہیں کر سکا کہ سامنے آپ کے ایک پینافلیکس لگا ہوا ہے کہ ہم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دینی، سیاسی، ملی، پارلیمانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں بھی کہتا ہوں انہی علماء کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ کے رکھو، تاکہ دنیا میں جس کے ساتھ ہوگے نا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگے۔ اگر دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ تو پھر حشر بھی دنیا داروں کے ساتھ، اگر دنیا دینداروں کے ساتھ تو پھر حشر بھی دینداروں کے ساتھ۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت حق کا وہ نشان ہے کہ جو باطل کو سیسا پلائی دیوار بن کے للکار رہا ہے۔ سب بیچارے ریموٹ کنٹرول جو تھے نا، ریموٹ کنٹرول بیچارے، وہ سب نوکر چاکر اب اسی بیڑی میں بیٹھ گئے ہیں، اسی کشتی میں بیٹھ گئے ہیں۔ جن کا ریموٹ کہیں اور سے ہلتا تھا وہ اپنے ریموٹ کے مطابق چل رہے ہیں۔ اکیلا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے جو ڈٹا ہوا ہے کہ نہ میں ختم نبوت پہ آنچ آنے دوں گا، نہ میں مسجد اور مدرسے پہ آنچ آنے دوں گا، نہ میں تبلیغی جماعت اور خانقاہوں پہ آنچ آنے دوں گا۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم قائد جمعیت کے دست و بازو بنے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے پورے ملک میں ملین مارچ کیے ہیں، اور ابھی 31 مارچ کو سرگودا میں بہت بڑا ملین مارچ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا جو حضرات بھی وہاں آسانی سے جا سکیں ضرور بے ضرور اس میں شرکت کریں، تاکہ آپ کی شرکت اللہ کے ہاں لکھی جائے گی کہ جب قادیانی متحرک ہو چکے تھے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑنے کا خطرہ تھا، تو ایک پیلی پگڑی والے مولوی نے جب عوام کو بلایا تھا کہ آؤ نبی کے ختم نبوت کا پہرا دیں، تو پھر سب نے لبیک کہا تھا۔ جب بتاؤ ساتھ دو گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ علماء کا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مودی بے ایمان پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں نا دن رات، اس کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مودی تمہارے اندر یہ جرت نہیں ہے۔ تم اس وقت کو یاد کر لو 71 کو اور جناب 65 کو اور کارگل کو، جب پاکستان ابھی ایٹمی قوت نہیں تھا۔ مودی الو کے پٹھے کو جا کے کوئی سمجھائے اب پاکستان ایٹمی قوت ہے الحمدللہ۔ اب پاکستان کی آرمی کے ساتھ یہ 22 کروڑ عوام بیٹھی ہے، پاکستان کے عسکری اداروں کے ساتھ یہ 22 کروڑ عوام بیٹھی ہے۔ اگر کسی بے ایمان نے ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو رب محمد کی قسم 22 کروڑ عوام، علماء، طلباء، قرہ، داڑھی پگڑی والے، بغیر داڑھی والے، سب اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر انڈیا کے ہندو کا مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔ کرو گے؟ ملک کو ضرورت پڑی تو ملک کے سپاہی بنو گے، اپنے عسکری اداروں کا ساتھ دو گے، اپنے مارخور کا ساتھ دو گے، اپنی آرمی کے جوانوں کے جذبے بڑھاؤ گے، پاکستان کے سپاہی بنو گے۔ اگر تم نے یہ جرت اور جذبہ رکھا
تو میں مودی کو ایک پیغام ایک شعر میں دینا چاہتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، جاؤ جا کے میرے تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو زندہ ہے ان کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ بھائی عتیق رحمان صاحب کی نانی کو جنت میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے ہم سب کے رشتہ دار اقربا والدین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ موت سے پہلے 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ موت سے پہلے اپنے دین اور اپنے گھر سے محبت عطا کر دے، یا اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے جادو، سحر، ٹونے، نظر بد اور حاسدین کی حسد، منافقین کی منافقت، مخالفین کی مخالفت، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما، حضرت قاضی صاحب قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین صاحب کی ہمت و طاقت و قوت میں غیبانہ مدد و نصرت فرما، یا اللہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے جلسے کا انتظام و انصرام کیا ہے، حاجی محمد شفیع صاحب، جابر شہزاد صاحب، ان کے دیگر ساتھی عتیق رحمان جتنے بھی ہیں، یا اللہ جو ان کے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، یا اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، اللہم آہینا سعیدا وامتنا شہیدا، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔